ایک وقت وہ تھا جب بغداد میں بیٹھا خلیفہ آسمان پر بادل دیکھ کر کہتا تھا، اے بادل تو جہاں مرضی جا کر برس، وہاں کا خراج یعنی ٹیکس گھوم پھر کر میرے پاس ہی آئے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا مسلمانوں کے قدموں میں تھی، لیکن آج اسی خلیفہ کی اولاد یورپ کی سرحدوں پر کھڑی ویزا اور امداد کی بھیک مانگ رہی ہے۔ آخر اتنی بڑی پاور بھکاری کیسے بن گئی؟ وہ قوم جس کے پاس کتاب تھی یعنی قرآن، وہ جاہل کیسے ہو گئی؟ وہ کہ جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت تھی، غلام کیسے بن گئی؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، امریکہ کی چال ہے، یورپ کا وار ہے۔ واقعی ایسا ہی ہوا یا یہ باتیں بھی ہمیں سلانے کا بہانہ ہے؟ آئے آج دریچہ پر اپنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، ایکس رے نہیں اس کا سٹی اسکین کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں ان بیماریوں کو جنہوں نے امت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اگر آپ میں سچ سننے کی ہمت ہے تو چلیں امت کے زوال کے اسباب جاننے کے لیے۔ آخر مسلم امہ ایک زبردست رائز کے بعد ایسے فال کا شکار کیوں ہوئی؟ میں جانتا ہوں کہ یہ موضوع ہماری باقی ویڈیوز سے مختلف ہے، آپ کو شاید لگے گا کہ ہم کوئی تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، لیکن یقین کریں کہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ آج دنیا کیا کہتی ہے؟ یہ کہ مذہب اور سائنس دو الگ چیزیں ہیں، لیکن 8ویں اور 9ویں صدی میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ تب تو اسلام کا مطلب ہی سائنس تھا۔ دارالخلافہ یعنی اسلامک ورلڈ کے کیپٹل بغداد میں بیت الحکمت تھا، صرف ایک لائبریری نہیں، یہ ایک عظیم ریسرچ سینٹر تھا۔ سمجھے اپنے زمانے کا ناسا، سرن، سلیکون ویلی، سب کچھ یہی تھا۔ ہارون رشید اور مامون رشید جیسے خلیفہ جنگوں پر شاید اتنا پیسہ نہ لگاتے ہوں گے جتنا وہ کتابوں پر خرچ کرتے تھے۔ ترجمے کا جو کام اس زمانے میں ہوا، اس نے قدیم دنیا کا بہت سا علم بچا لیا۔ مسلمان یورپ اور دنیا کے کونوں کونوں سے نئی نئی کتابیں تلاش کر کے لاتے اور پھر بغداد میں ان کا ترجمہ کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ترجمہ کرنے والے ایک مہینے کے 500 دینار بھی کما لیتے تھے، جو آج کے لحاظ سے تقریباً $3.5 لاکھ بنتے ہیں۔ جی ہاں، صرف ایک مہینے کی تنخواہ۔ تب مسلمان نہ یونانی فلسفے سے ڈرتا تھا، نہ ارسطو، افلاطون اور سقراط کو کافر کہہ کر رد کرتا تھا، بلکہ ان کو پڑھ کر سمجھ کر ان کی غلطیاں ٹھیک کرتا تھا۔ گلوبلائزیشن کے علمبردار مسلمان تھے۔ انڈیا سے زیرو ہم لے کر آئے اور دنیا کو دیا، چین سے کاغذ، یونان سے ریزن، اور ان سب کو بچانے اور پھیلانے کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کو نئی چیزیں بھی دیں، الجبرا دیا، کیمسٹری دی، آپٹکس ایجاد کی۔ کیسے؟ کیونکہ تب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ کائنات پر غور کرنا اصل میں عبادت ہے۔ جب ابن الحسم آنکھ کی اناٹومی پڑھ رہا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ وہ اللہ کی کاریگری کو سمجھ کر اس کے مزید قریب ہو رہا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ہم نے اپنی ٹانگ پر خود کلاڑی مار لی۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں مسلم دنیا میں ایک انٹلیکچوئل وار شروع ہو گئی۔ جی ہاں، تلواروں کی نہیں، نظریات کی جنگ۔ ایک طرف ریزن یعنی عقل والے تھے جو کہتے تھے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے، اس لیے سائنس پڑھو، اور دوسری طرف ٹریڈیشن یعنی نقل والے تھے جو کہتے تھے کہ عقل استعمال کرنا گمراہی ہے، جو لکھا ہے بس اس پر عمل کرو۔ آخر اس جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک کروسیڈز یعنی صلیبی جنگیں، جس کے بعد یورپ کی مسیحی طاقتیں مسلمانوں کے علاقوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئیں، اور دوسرا منگول انویژن، جس نے مسلم دنیا کے بہت بڑے حصے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ کرائسس پیدا ہوا کہ آخر مسلمان اب کیا کریں۔ تب جو بحثیں شروع ہوئیں ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ عقل ہار گئی۔ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ نئی سوچ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اجتہاد اب نہیں ہوگا۔ فتویٰ آیا کہ جو مسئلے حل ہونے تھے ہمارے بزرگ حل کر گئے، اب نیا سوچنے کی ضرورت نہیں، اب صرف تقلید کا زمانہ ہے۔ بس یہ تو سمجھیں اجتماعی خودکشی تھی۔ ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا، کیوں اور کیسے پوچھنا چھوڑ دیا، بلکہ انہیں گناہ سمجھ لیا۔ اور یاد رکھیں، جس قوم میں کیوں مر جاتا ہے، اس قوم کا مستقبل بھی مر جاتا ہے۔ اور اگر اس زمانے میں امت کے زوال کا ثبوت دیکھنا ہے تو 1450 میں چلتے ہیں، جب ایک جرمن باشندے جان گوٹن برگ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کیا تھا۔
اس کی مشین نے تو علم کو محلوں اور گرجوں سے نکال کر غریب کی جھونپڑی تک پہنچا دیا۔ کتابیں سستی ہو گئی، خیالات تیزی سے پھیلنے لگے، یورپ کو جگانے لگے۔ لیکن جب یہ پرنٹنگ پریس استنبول پہنچا تو وہاں کے علماء اور مفتیوں نے کہا یہ شیطانی مشین ہے، اور فتویٰ دے دیا کہ پرنٹنگ پریس کا استعمال حرام ہے۔ کیوں؟ عجیب و غریب دلیلیں تھیں، جیسا کہ اللہ کا نام مشین سے چھاپنا بے حرمتی ہے، پھر ہزاروں کاتب جو ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں ان کا روزگار خطرے میں پڑ جائے گا۔ کچھ یہی حرکت ہندوستان میں ہماری تاریخ کے سب سے روشن خیال حکمران جلال الدین اکبر نے بھی کی تھی۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں پرنٹنگ پریس آنے کے کچھ ہی سالوں میں لاکھوں کتابیں چھپنے لگیں، اور عالم اسلام میں یہاں اگلے 300 سال تک، جی ہاں 3 صدیوں تک پرنٹنگ پریس پر پابندی رہی۔ یعنی مسلمانوں نے علم کے دروازوں پر خود تالا لگا دیا اور چابی بھی پھینک دی۔ اور صرف یہ واقعہ نہیں ہے، اس زمانے میں اگر کسی نے کوشش بھی کی تو اسے روک لیا گیا۔ جیسے 16ویں صدی میں ایک سائنسدان تقی الدین نے استنبول میں ایک آبزرویٹری بنائی۔ یہ اپنے وقت کی یورپ کی تمام تر آبزرویٹریز میں سب سے ماڈرن تھی، اس میں دنیا کے بہترین آلات تھے۔ لیکن 1580 میں استنبول میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ تب شیخ الاسلام نے سلطان مراد سوئم سے کہا یہ وبا اس لیے آئی ہے کیونکہ ہم نے آسمان کے رازوں میں جھانکنے کی گستاخی کی ہے۔ سلطان نے خوفزدہ ہو کر اپنی ہی بحریہ کو حکم دیا، اور عثمانی بحری جہازوں نے اپنی ہی آبزرویٹری پر توپوں سے بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا۔ ہم یہ سب کر رہے تھے اور یورپ میں رینیسانس یعنی نشاط ثانیہ ہو رہی تھی، سائنس میں انقلاب آ رہا تھا، انڈسٹریل ریولوشن ہو رہا تھا۔ وہ ایجادات پر ایجادات کر رہے تھے اور ہم بحث کر رہے تھے کہ کافی حرام ہے یا حلال۔ وہ سمندروں کے نقشے بنا رہے تھے، دور دراز کی دنیاؤں تک پہنچ رہے تھے، اور ہم اپنے بزرگوں کی پرانی کتابوں کے حاشیے لکھ رہے تھے۔ اور جب 300 سال بعد ہمیں احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ یورپ ہم سے اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اب اسے پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ہم کروسیڈ سے بچ گئے، منگولوں کی یلغار سے بھی بچ گئے، لیکن یہ زوال ایسا تھا جس سے ہم کبھی بحال نہیں ہو پائے۔ کیونکہ یہ علمی زوال تھا، اور یہی ہماری تباہی کا دوسرا بڑا سبب سامنے آیا، عمل کا فقدان اور تقدیر پرستی۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں پھر بھی۔ جب ہم نے سوچنا چھوڑ دیا تو پھر ہم نے ایکشن لینا بھی چھوڑ دیا، اور یہی ہے مسلمانوں کے زوال کا دوسرا بڑا ریزن، یعنی عمل کی موت۔ یاد رکھیں، اسلام ایک ایکشن کا دین ہے۔ قرآن کہتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ شروع کے مسلمان اس آیت کو سمجھتے تھے، اس لیے گھوڑوں کی پیٹھ پر سوتے تھے، بحر ظلمات میں کشتیاں اتار دیتے تھے، آسمان کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے لیے تقدیر کا مطلب یہ تھا کہ محنت کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ لیکن زوال کے دور میں ہم نے تقدیر کا مطلب ہی بدل دیا۔ ہم نے ایک نیا اور انوکھا فلسفہ اپنا لیا، فیٹلزم یعنی تقدیر پرستی۔ آسان لفظوں میں کہوں تو ہم نے سمجھ لیا کہ جو لکھا ہے وہی ہوگا، تو پھر ہاتھ پاؤں ہلانے کی کیا ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہم نے توکل کو تعطل بنا لیا، یعنی ان ایکشن۔ سمجھ لیا کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اس لیے وہ ہمیں بچانے کے لیے آسمان سے فرشتے بھیج دے گا، چاہے ہم کچھ کریں یا نہ کریں۔ اس سے بڑی خوش فہمی بلکہ غلط فہمی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کہنا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں اللہ بغیر کچھ کیے عزت دے گا، اس پر تو ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے، اللہ نے اس کا وعدہ کہاں کیا ہے؟ کہیں نہیں۔ اللہ کا قانون تو قرآن میں صاف صاف لکھا ہے، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی۔ اللہ عدل و انصاف کرنے والا، اس سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اگر وہ کسی نااہل نکمے انسان کو صرف اس لیے دنیا کی حکمرانی دے دے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ اگر بغیر محنت کے ہی کامیابی ملنا ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کیوں کھانا پڑتے؟ احد میں دندان مبارک کیوں شہید ہوتے؟ اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائش کی بھٹی سے گزارا۔ ان کے بعد صحابہ نے، تابعین نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی، تب جا کر دنیا کی امامت انہیں ملی۔ لیکن آج کا مسلمان، وہ اللہ کی دی گئی ایک نعمت کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن عزت اسے سب سے زیادہ چاہیے۔ یقین کریں،
ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو محنت کرے گا زمین کا اقتدار اسے ملے گا، چاہے وہ کلمہ گو ہو یا نہ ہو۔ جس زمانے میں مسلمان کچھ نہیں کر رہے تھے، یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں، تب یورپ میں ایک جنون تھا ڈسکوریز کا، انوینشنز کا۔ وہ دنیا کے چپے چپے میں جا رہے تھے۔ کولمبس اور میگیلن اپنی جانوں پر کھیل کر نئی دنیایں دریافت کر رہے تھے۔ نیوٹن اور گیلیلیو کائنات کے قوانین ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اللہ کے بنائے ہوئے لاز آف نیچر کو استعمال کر رہے تھے، اور ہم اپنے ماضی کی باتیں سننے اور سنانے میں لگے ہوئے تھے۔ قبروں پر دیے جلا رہے تھے، وظیفے پڑھ رہے تھے کہ ان سے دشمن خود بخود تباہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے اس سائیکولوجیکل پیرالیسس کی جھلک دیکھنی ہے تو تاریخ کے ان لمحات کو دیکھیں جب دشمن ہمارے سر پر پہنچ چکا تھا۔ جب منگول بغداد آ رہے تھے تو لوگ دفاع کی تیاری نہیں کر رہے تھے، مسجدوں میں بیٹھ کر بددعائیں دے رہے تھے۔ جب انگریز ہندوستان پر قبضہ کر رہے تھے تو ہمارے نواب اور شہزادے شطرنج کھیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہنوز دلی دور است۔ اور جب روس نے بخارا پر حملہ کیا تو امیر بخارا کا کہنا تھا مدرسوں اور مسجدوں میں ختم خواجگان کا ورد کیا جائے۔ جو اصل کرنے کا کام تھا وہ کسی نے نہیں کیا۔ آپ نے بھی یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ ہلاکو خان نے بغداد فتح کرنے کے بعد خلیفہ معتصم باللہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا سونا تھا، تم نے اسے اپنی فوج پر خرچ کیوں نہیں کیا؟ تو خلیفہ نے جواب دیا بس یہ اللہ کی مرضی تھی۔ تو ہلاکو نے کہا اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں وہ بھی اللہ کی مرضی ہی ہوگی، اور پھر خلیفہ کو بری طرح قتل کر دیا گیا۔ یہ اپنی نااہلی اور غفلت کو اللہ پر ڈالنے والی بیماری ہم میں آج تک ہے۔ خود دیکھیں کہ ہم نے انشاءاللہ کو بھی غلط سمجھا ہے۔ ہم نے اسے ایک عزم کے طور پر نہیں بلکہ ایک بہانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ رویہ، یہ ویٹنگ فار اے میریکل والا مائنڈ سیٹ قوموں میں اس سے بڑا زہر کون سا ہوگا؟ ہم نے سمجھا کہ دنیا تو جادو نگری ہے جہاں دعاؤں سے ٹینک رک جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعائیں ضروری نہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن ان کے لیے جو عمل کے لیے میدان میں موجود ہوں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو ہم بھول گئے کہ بدر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صف بندی کی تھی، حکمت عملی بنائی تھی، ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ کر کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اور ہم نے سنت کا صرف وہ حصہ پکڑ لیا جو آسان تھا، اور جو مشکل کام تھا اسے چھوڑ دیا۔ رزلٹ وہی نکلا جو ایسی حرکت کا نکلنا چاہیے۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے یا یہ امریکہ کروا رہا ہے تو دراصل ہم اپنی نااہلی چھپا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کچھ نہیں کر رہا، بالکل کر رہا ہوگا، اور کیوں نہ کرے، لیکن یہ جو ہم نے اس کی آڑ میں خود کو بچانے کی حرکت شروع کیا نا، یہ ایک ڈیفنس میکینزم ہے، کیونکہ دوسروں کو الزام دینا آسان ہے، خود آئینے میں دیکھ کر یہ ماننا مشکل ہے کہ غلطی میری ہے۔ تو علم چلا گیا، عمل بھی چلا گیا، تو پھر ایک قوم کے پاس کیا بچتا ہے؟ صرف ایک چیز، کردار، یعنی کریکٹر، اخلاقیات، سچائی، امانت۔ کیا وہ بچی یا ہم نے اسے بھی گنوا دیا؟ علم چلا گیا، عمل چلا گیا، لیکن ایک چیز تھی جو ہمیں اب بھی بچا سکتی تھی، کردار۔ قومیں غربت سے نہیں مرتی، قومیں وسائل کی کمی سے بھی نہیں مرتی، وہ تب مرتی ہیں جب ان کے اندر سے دیانت یعنی ایمانداری اٹھ جائے۔ اور زوال امت میں اگلا کردار ہمارے اخلاقی دیوالیہ پن یعنی مورل بینکرپسی کا رہا۔ اسلام کا شروع کا دور دیکھیں، مسلمانوں نے دنیا کیسے فتح کی؟ تلوار سے نہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں، وہاں کون سی فوج گئی تھی؟ کون سی خلافت نے چڑھائی کی تھی؟ ہندوستان میں اسلام سب سے زیادہ کیرلا میں آیا، افغانستان یا سینٹرل ایشیا سے کون سا لشکر وہاں گیا تھا؟ ان علاقوں میں صرف اور صرف مسلمان تاجر گئے تھے۔ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کے معاملات، ان کی ڈیلنگز ایسی تھیں کہ لوگ بھروسہ کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ جی ہاں، صادق اور امین کے ماننے والے بھی صادق اور امین تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ ہم نے سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تسبیح گھما لو اور جنت پکی، لیکن ہم بھول گئے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے مومنوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ سودا جان اور مال کا تھا،
ہم نے صرف چند رسموں پر اکتفا کر لیا۔ وہ اسلام جو خون مانگتا تھا، جو قربانی مانگتا تھا، جو جہاد مانگتا تھا، ہم نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ وہ مشکل تھا۔ ہم وہ منافق بن گئے ہیں جو پیچھے بیٹھ کر صرف دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے بازو میں طاقت ہے اور جیب میں مال ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے نظام بدلتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر اور حنین کے میدانوں میں نکلنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کرپشن انڈیکس اٹھا کر دیکھیں، بدقسمتی سے مسلمان ممالک آپ کو لسٹ میں سب سے زیادہ کرپٹ نظر آئیں گے۔ ہم نے جھوٹ کو ہوشیاری کا نام دے دیا، رشوت کو ایزی منی سمجھ لیا، دھوکے کو کاروبار قرار دے دیا، اور جہاں ایسا ہو جائے، ٹرسٹ ختم ہو جائے، تو وہ قوم بکھر جاتی ہے۔ جب آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ آپ کا دودھ والا خالص دودھ دے رہا ہے، آپ کا جج حق پر مبنی فیصلہ کرے گا، یا آپ کا لیڈر ملک کو نہیں بیچے گا، تو وہ معاشرہ نہیں رہتا، ایک جنگل بن جاتا ہے۔ بلکہ جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، اور یہ اخلاقی زوال اوپر سے نیچے تک ہے، فرام ٹاپ ٹو باٹم۔ ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں، اندلس کے آخری دنوں میں جب عیسائی فوجیں غرناطہ کا محاصرہ کر رہی تھیں، مسلمان حکمران کیا کر رہے تھے؟ وہ دشمن سے پیسے لے کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق نے کیا کیا؟ کچھ سکوں کے لیے قوم بیچ دی۔ بنگال میں میر جعفر نے کیا کیا؟ یہ غداری، بے وفائی، یہ سب کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ مسلمان غداری کی وجہ سے ختم ہوئے، لیکن غدار پیدا کیوں ہوا؟ اس کے اسباب کوئی سننا نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ تھی ہمارا اخلاقی زوال، ہماری مورل ڈیتھ۔ لیڈر عیاش، عوام بے ایمان۔ ایسا ہو تو پھر کوئی ٹیکنالوجی بلکہ ایٹم بم بھی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ آج ہمارے لیے دین کیا ہے؟ صرف کچھ رسومات، چند ریچولز، بس۔ ہم سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، عمرہ کر لیں اور ایک خاص حلیہ بنا لیں، بخشے جائیں گے، چاہے کسی کا حق کیوں نہ مارا ہو۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یورپ کا کافر اگر سچ بول رہا ہے، وعدہ پورا کر رہا ہے، ملاوٹ نہیں کر رہا، تو وہ اللہ کے قانون فطرت پر عمل کر رہا ہے، اسی لیے اسے ترقی مل رہی ہے، اور ہم صرف دعوے کر رہے ہیں۔ یہ اخلاقی گراوٹ ہے، ہماری کمزوری کی سب سے بڑی وجہ۔ اس مورل کنٹراڈکشن نے ہمیں ایک بڑی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اخلاقی موت کے بعد ہم نے زوال کی طرف ایک اور قدم اٹھا لیا، اپنی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک طرف دین اور دوسری طرف دنیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ آگ اور پانی ہے۔ یہ نظریہ اسلام کا نہیں تھا، یہ کرسچینٹی سے آنے والی رہبانیت تھی جو ہمارے اندر گھسائی۔ ہم نے اللہ کو مسجد تک محدود کر دیا۔ ہم نے کہا نماز، روزہ، حج یہ دین ہے، لیکن سیاست، معیشت، سائنس، عدالت یہ دنیا ہے، اور یہاں اسلام کا کوئی کام نہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ امت 2 اجنبی کلاسز میں بٹ گئی، ایک طرف ملا، دوسری طرف مسٹر۔ ایک طرف وہ طبقہ تھا جس نے دین سنبھال لیا لیکن دنیا چھوڑ دی، انہوں نے سائنس کو کافروں کا علم کہہ کر رد کر دیا، اپنے حجروں میں بند ہو گئے اور زمانے کی چال سے بے خبر ہو گئے۔ اور دوسری طرف وہ طبقہ تھا جس نے دنیا سنبھال لی لیکن دین چھوڑ دیا، مغرب سے ٹیکنالوجی تو سیکھ لی لیکن اپنا ایمان گنوا دیا، وہ لبرل بن گئے۔ نتیجہ ہمارا دین علم کے بغیر رہ گیا اور دنیا اخلاق کے بغیر۔ یہ ایک نیشنل اسکیزوفرینیا تھا۔ امت کا عروج کا دور دیکھیں، ابن سینا، الفارابی، ابن رشد، یہ کون تھے؟ یہ بیک وقت عالم بھی تھے اور سائنسدان بھی۔ وہ صبح کو قرآن کی تفسیر لکھتے تھے اور شام کو ستاروں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ ان کے لیے لیبارٹری اور مسجد میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ دونوں کاموں کو عبادت سمجھتے تھے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سائنس کو مغرب کے حوالے کر دیا اور خود صرف فقہ کے مسئلوں میں الجھ گئے۔ جب ہم نے دنیا کی باغ ڈور چھوڑ دی تو پھر دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ تقسیم، یہ سیکولرزم یعنی دین اور دنیا کی علیحدگی ہماری ایجاد ہی نہیں، لیکن ہم آج اسے اپنے گلے سے لگائے پھر رہے ہیں۔ ہم پیچھے رہ گئے، کمزور ہو گئے، پٹ گئے، تب جا کر ہمیں احساس ہوا اور ہم نے اس ناکامی کا علاج کرنا شروع کیا۔ کیسے؟ محنت سے نہیں، ہم نے نقل کرنا شروع کر دی۔ یہ سمجھے کہ گوروں جیسے کپڑے پہن لیں، ان جیسی زبان بول لیں، ان کی طرح پارٹیاں کریں گے تو ہم بھی ترقی کر لیں گے۔ یہ ہے وہ آخری نفسیاتی مرض جو پوری امت کو لاحق ہو گیا۔ امت کے زوال کا آخری وار اس کے جسم پر نہیں، روح پر ہوا۔ ابن خلدون نے صدیوں پہلے کہا تھا، مغلوب قوم ہمیشہ غالب قوم کی نقل کرتی ہے، اور ہم نے یہی کیا۔
ہر میدان میں پٹنے کے بعد ایک شدید احساس کمتری نے ہمیں گھیر لیا. ہمیں اپنا آپ برا لگنے لگا. اپنے نام، اپنے کپڑے، اپنی زبان اور اپنی تاریخ سے شرم آنے لگی. سلیم احمد نے کیا خوب کہا تھا، میں ہار گیا ہوں. میں نے اپنے گھر کی دیواروں پر لکھا ہے میں ہار گیا ہوں. میں نے اپنے آئینے پر کالک مل دی ہے اور تصویروں پر تھوکا ہے ہارنے والے چہرے ایسے ہوتے ہیں. میری روح کے اندر ایک ایسا گہرا زخم لگا ہے جس کے بھرنے کے لیے صدیاں بھی ناکافی ہیں. میں اپنے بچے اور کتے دونوں کو ٹیپو کہتا ہوں. مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ مغرب کی طاقت کا راز ان کے علم میں نہیں، ان کے کلچر میں ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ان سے سائنس نہیں سیکھی، فیشن سیکھ لیا. لیبارٹریز نہیں بنائی، نائٹ کلب بنا لیے. ان کی جمہوریت اور انصاف کا نظام نہیں لیا، ان کی اوریانی اور بے راہ روی لے لی. یہ ماڈرنائزیشن نہیں تھی، یہ ویسٹرنائزیشن تھی، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ترکی کو دیکھیں، خلافت ختم ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ اسلام ہے. انہوں نے اذان بند کر دی، عربی رسم الخط ختم کر دیا، لوگوں کے سروں سے ٹوپیاں اتار کر انہیں ہیٹ پہنا دیے. کیا اس سے ترکی سپر پاور بن گیا؟ نہیں، وہ صرف ایک کاپی بن کر رہ گیا. یہی حال ایران کے شاہ کا بھی تھا، یہی حال مصر کا بھی رہا. کوئی خود کو ایران کی ہزاروں سال مردہ بادشاہت کا علمبردار کہنے لگا تو کوئی خود کو فرعون کی اولاد کہنے میں فخر محسوس کرنے لگا. یہ صرف اور صرف ذہنی غلامی تھی. جسم آزاد ہو گئے تھے، انگریز چلے گئے، لیکن ہمارے دماغوں میں اب بھی وہی بیٹھے ہوئے تھے. ہم کالے انگریز بن گئے. ہماری ایلیٹ کلاس اپنے ہی عوام سے نفرت کرنے لگی. انہیں اپنے لوگ جاہل اور گنوار لگنے لگے. یوں امت دو حصوں میں بٹ گئی. ایک وہ حصہ جو مغرب کی اندھی تقلید کر رہا تھا، اور دوسرا وہ جو رد عمل میں مزید شدت پسند ہو رہا تھا. ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ہم اچھے مسلمان بن سکے اور نہ ہی اچھے مغربی. بس ایک کنفیوز قوم بن گئے، ایک ایسی بھیڑ جس کے پاس نہ اپنی تاریخ کا شعور ہے اور نہ مستقبل کا کوئی روڈ میپ. اور اس کنفیوز قوم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اندر ہی کے لوگوں نے، غداروں نے. انفرادی طور پر ہی نہیں، انڈیویجولز ہی نہیں، پورے گروہ ایسے نکل آئے جن کا کام صرف ایک تھا، اسلام کو دوسرے درجے پر رکھنا. یہ وہ تھے جو کہتے تھے ہم 5000 سال سے فلاں قوم کے ہیں اور 1400 سال سے مسلمان ہیں. قوم پرستی کا زہر ہماری رگوں کے اندر تک اتر گیا، اور آج تک یہ حال ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. پاکستان اور افغانستان کو دیکھیں، ترکی اور شام، سعودی عرب اور یمن، ایران اور عرب امارات. غلامی کی اس سے بری شکل ہو ہی نہیں سکتی. حالات یہاں تک پہنچ گئے، ہم اتنے بزدل ہو گئے کہ اب ہم اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی اپولوجیٹک لہجہ اپناتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا ہمیں دہشت گرد نہ کہہ دے. یہ خوف، یہ بزدلی، یہ ہمارے زوال کے تابوت میں آخری کیل ہے. علم سے دشمنی، عمل کا فقدان، اخلاقی دیوالیہ پن، دو عملی اور احساس کمتری، یہ 5 عناصر مل کر ایک امت کو تباہ کر گئے. اب سوال یہ ہے، کیا یہ زوال ہمارا مقدر تھا یا یہ ہماری چوائس تھی؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا اب بھی واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ آج ہمارا شکوہ کیا ہے؟ یہ کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی. حقیقت یہ ہے کہ دنیا صرف طاقت کی عزت کرتی ہے، اور طاقت صرف بندوق سے نہیں آتی، طاقت کردار اور علم سے بھی آتی ہے. جب تک ہمارے پاس ابن سینا اور رازی جیسے دماغ تھے، دنیا ہمارے قدموں میں تھی. جب تک ہمارے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کردار تھا، دنیا ہم پر اعتبار کرتی تھی. اور جب ہم نے یہ دونوں چھوڑ دیے تو ہم تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیے گئے. لیکن یہ ہمارا مقدر نہیں، یہ ہماری ڈیسٹینی نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں اور اونٹوں پر سوار ہو جائیں. حل یہ ہے کہ ہم اس دور کی روح کو اس زمانے میں واپس لے آئیں. وہ روح جو لیبارٹری کو بھی مسجد سمجھتی تھی، وہ روح جو سچائی کو سب سے بڑی پالیسی مانتی تھی، وہ روح جو شکست سے ڈرتی نہیں تھی بلکہ اس سے سیکھتی تھی. آج جس سوال کا مجھے، آپ کو، ہم سب کو سامنا ہے، وہ یہ نہیں کہ امریکہ کیا کرے گا، یہودی کیا کریں گے. سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کریں گے. یاد رکھیں، قومیں مرتی تب ہیں جب وہ امید چھوڑ دیتی ہیں، اور جب تک ہمارے پاس اقرا کا پیغام ہے، امید زندہ ہے. فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے.